کچھ راستے صرف منزل تک ہی نہیں لے جاتے بلکہ آپ کو کسی ایسی دنیا کی جھلک بھی دکھا دیتے ہیں جسے دیکھنے کی ہمت ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے دو ٹرک ڈرائیورز کی جنہوں نے کمانے کے جذبے میں ایک ایسا راستہ چنا جو درختوں اور پتھروں کا نہیں بلکہ اندیکھے سایوں کا تھا۔ ہنسی کی آوازیں، پیچھے سے آتی آہٹیں اور رات کے سناٹے میں گونجتی عورت کی سسکیاں، یہ سب محض وہم تھا یا کچھ اور؟ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف ان کی زندگی کا رخ بدل دیا بلکہ ہر رات کو ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے آج کی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی جو ہمارے ایک سامعین نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ان کے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بنیادی طور پر ان کا دوست ایک گوڈز کمپنی کا مالک تھا۔ ان کے پاس کئی ٹرک تھے اور ان کا سارا کاروبار ٹرانسپورٹ کا تھا۔ کبھی ایک چیز ادھر سے لے جانا، کبھی دوسری چیز کہیں اور پہنچانا۔ زیادہ تر وہ سبزیاں اور پھل ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقل کرتے تھے۔ ایک سیزن میں ان کے ہاں کام شروع ہوا اور انہوں نے سندھ سے آم لے کر کشمیر کے علاقے باغ پہنچانا تھے۔ پھر وہاں سے جو بھی پھل دستیاب ہوتے وہ لے کر سرگودا جانا تھا اور وہاں سے مالٹا لے کر کراچی واپسی تھی۔ چونکہ وہ کمپنی کے مالک تھے تو انہوں نے اپنے ڈرائیور اور اس کے ساتھ اسسٹنٹ، جسے کلینڈر کہا جاتا ہے، ان کو بلایا اور سارا مال ان کے حوالے کر کے سمجھایا کہ آم لے کر باغ جانا ہے اور وہاں سے پھل لے کر سرگودا اور پھر مالٹا لے کر کراچی جانا ہے۔ تمام ہدایات دینے اور خرچہ وغیرہ تھما دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ دوپہر کے وقت روانہ ہو جانا۔ ٹرک میں سامان لاد کر ڈرائیور اور کلینڈر روانہ ہو گئے۔ اب کہانی ڈرائیور کی زبانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے معمول کے مطابق چلتے گئے، راستے میں مختلف جگہوں پر رکے، کھانا کھایا، چائے پی اور پھر آخر کار باغ پہنچ گئے۔ چونکہ گرمیوں کا موسم تھا تو آم کا سیزن زوروں پر تھا۔ انہوں نے وہاں آم اتار دیے اور جو پھل وہاں سے ملے ان کی پیٹیاں اپنے ٹرک میں لاد لیں تاکہ سرگودا پہنچایا جا سکے۔ بتاتے ہیں کہ اس دوران مغرب ہو چکی تھی اور کلینڈر نے ڈرائیور سے کہا کہ صبح روانہ ہوتے ہیں کیونکہ رات میں پہاڑی علاقہ ہے، راستے خراب ہیں اور حادثے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، مگر ڈرائیور نے اس کی بات نہ مانی اور روانہ ہو گئے۔ کافی دیر ٹرک چلانے کے بعد ان کو ایک ڈھابا نظر آیا جہاں پہلے بھی کئی مرتبہ رک چکے تھے۔ وہاں کئی ٹرک کھڑے تھے۔ انہوں نے وہاں کھانا کھایا، تھوڑا آرام کیا، چائے پی اور پھر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اب رات کافی ہو چکی تھی، ٹریفک کم تھی، اندھیرا زیادہ تھا۔ تقریباً 40-45 منٹ بعد ڈرائیور نے کہا کہ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے تھے، آگے اگر کوئی مناسب جگہ ملی تو رک کر آرام کرتے ہیں۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ سڑک کے کنارے ایسی ملی جہاں ٹرک پارک کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے جائزہ لیا، سب کچھ مناسب لگا تو وہیں ٹرک کھڑا کر دیا۔ ڈرائیور ٹرک کے اندر سو گیا، جبکہ کلینڈر کے پاس ایک مچھردانی تھی جو وہ عموماً ٹرک کی چھت یا خالی جگہ پر لگا کر سو جاتا تھا۔ اس وقت ٹرک میں سامان تھا تو وہ پیٹیوں پر جا کر مچھردانی لگا کر سو گیا اور ڈرائیور نیچے ٹرک کے اندر۔ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے بعد کلینڈر کی آنکھ ایسے کھلی جیسے کسی نے زور سے مارا ہو۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ نیچے سے ڈرائیور کو بھی کوئی عجیب آواز سنائی دی۔ وہ بھی اٹھا اور آواز دی، کیا ہوا ہے؟ کلینڈر نیچے اترا، اپنا چہرہ ٹٹولا تو پتہ چلا کہ اس کی دائیں آنکھ دھندلی ہو گئی ہے۔ جب وہ ڈرائیور کے سامنے آیا تو ڈرائیور نے حیرت سے کہا کہ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ جب کلینڈر نے شیشہ دیکھا
تو اس کے چہرے پر ایک واضح ہاتھ کا نشان تھا، جیسے کسی نے زور سے تمانچہ مارا ہو۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ نیند میں جو جھٹکا لگا وہ اسی تمانچے کی وجہ سے تھا۔ اس کی آنکھ سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ بھی سوجا ہوا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے اوپر جانے سے انکار کر دیا۔ ڈرائیور بار بار پوچھتا رہا کہ کچھ تو یاد ہوگا، کس نے مارا یا کیا ہوا، مگر کلینڈر کچھ بتانے کے قابل نہ تھا، بس ڈرا ہوا تھا۔ ڈرائیور بھی خوف زدہ ہو گیا۔ رات کا شدید اندھیرا، دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ دونوں ٹرک میں بیٹھے اور آہستہ آہستہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ ابھی تو 4 منٹ ہی گزرے تھے کہ ڈرائیور نے کہا، سامنے کچھ نظر آ رہا ہے؟ کلینڈر نے کہا کہ میری ایک آنکھ تو ویسے ہی کام نہیں کر رہی، دھندلا دکھ رہا ہے۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے 3 بچے کھیل رہے تھے، وہ آپس میں ادھر ادھر اچھل رہے تھے اور ان کے پاس ایک گیند جیسی چیز تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر لمبے تھے، یہاں تک کہ زمین تک پہنچ رہے تھے۔ پھر وہ بچے کھیلتے کھیلتے اچانک اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ڈرائیور نے فوراً کلمہ اور دعا پڑھنا شروع کر دی اور کلینڈر بھی اللہ کو یاد کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈرائیور نے یکدم کہا، او خدا! جب کلینڈر نے ڈرائیور کی نظر کا تعاقب کیا تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک عورت کھڑی تھی جو سیاہ رنگ کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سڑک کے بیچ میں آ گئی اور پھر اچانک راکٹ کی رفتار سے اسی سمت غائب ہو گئی جہاں وہ بچے گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کلینڈر نے کہا، استاد جی یہاں سے نکلو فوراً۔ ڈرائیور نے فوراً ٹرک سٹارٹ کیا اور سڑک پر ڈال دیا۔ تقریباً 2 سے 4 منٹ بعد جب ایک موڑ آیا تو ٹرک کی روشنی میں دوبارہ وہی 3 بچے نظر آئے۔ اب کی بار وہ بچے کھڑے ہو کر ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں مکمل طور پر سیاہ تھیں اور ہاتھ ابھی بھی زمین تک پہنچ رہے تھے۔ اسسٹنٹ صاحب تو خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے، اور جو استاد صاحب تھے یعنی ڈرائیور، وہ آہستہ آہستہ سے ٹرک چلاتے رہے۔ انہوں نے کہیں بھی ٹرک نہیں روکا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی ٹرک چلائے ہوئے کہ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ٹرک کے پیچھے کوئی پیٹیوں پر زور زور سے ہاتھ مار رہا ہے۔ انہوں نے اسسٹنٹ کی طرف دیکھا اور اسسٹنٹ نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ تب دونوں سمجھ گئے کہ وہ آواز صرف ایک کو نہیں بلکہ دونوں کو سنائی دی، مگر ان دونوں میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ ٹرک روک کر پیچھے جا کر جائزہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ تقریباً 2 سے 5 منٹ تک جاری رہا، اور اس کے بعد سب سے خوفناک چیز ان کے ساتھ ہونے لگی۔ بتاتے ہیں کہ انہیں کسی عورت کے ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آواز ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہو۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ جب ہوا چلتی تو آواز کم ہو جاتی، اور جیسے ہی ہوا رکتی وہ ہنسی تیز ہو جاتی۔ ڈرائیور مسلسل درود پڑھ رہا تھا اور اسسٹنٹ اس کے برابر میں دبکا بیٹھا تھا، ہر لمحہ یہ سوچ کر کہ اب کچھ ہوگا، اب کچھ ہوگا۔ آخرکار تنگ آ کر اسسٹنٹ نے ڈرائیور سے کہہ ہی دیا، استاد جی کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ سنسان جگہ پہ ٹرک کھڑا کریں؟ پیچھے ایک مناسب جگہ تھی، وہاں آرام سے سو سکتے تھے۔ ڈرائیور بھی اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یار غلطی ہو گئی، میں تو یہ چاہتا تھا کہ جلدی منزل تک پہنچیں، پیسے بنائیں اور گھر جائیں۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ صبح فجر تک انہوں نے مسلسل ٹرک چلایا، اور فجر تک اس عورت کی ہنسی کی آواز وقفے وقفے سے آتی رہی۔ فجر کے بعد وہ آواز رک گئی۔ جب یہ روشنی میں ایک ڈھابے پر پہنچے اور وہاں رکے تو ڈھابے والوں نے انہیں حیرت سے دیکھا اور پوچھا، آپ لوگ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ ڈھابے والے نے کہا، بھائی عام طور پر تو یہاں کے ڈرائیور رات کو اسی ڈھابے پر رک جاتے ہیں اور پھر صبح سفر کرتے ہیں،
آپ لوگ رات کو کیوں چل رہے تھے؟ یہ تو ذرا بھاری بات لگ رہی ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اب اسے کیا بتاتے کہ رات کو ان کے ساتھ کیا مسائل ہوئے تھے۔ بہرحال انہوں نے ناشتہ کیا، چائے پی، اور چونکہ رات کو سوئے نہیں تھے تو چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے سوتے رہے۔ جب یہ جاگے، فریش ہوئے اور دوبارہ ٹرک چلانا شروع کیا۔ بتاتے ہیں کہ عشاء تک مختلف جگہوں پر رکتے چلے گئے اور کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ پنجاب کی حدود میں کافی اندر آ چکے تھے، سرگودا کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی عشاء کا وقت ختم ہوا اور موٹر وے پر پہنچے تو دوبارہ اسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پہلے ہنسی کی آواز آتی تھی، اب رونے کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت بین کر رہی ہو۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ٹرک چلاتے رہے۔ اسسٹنٹ نے ڈرائیور سے کہا، استاد جی کسی ڈھابے پر رک جائیں۔ اس بار ڈرائیور نے اس کی بات مان لی، کوئی بحث نہیں کی۔ جو بھی پہلا ڈھابہ آیا وہاں ٹرک روک لیا اور وہیں رات گزار دی۔ بتاتے ہیں کہ جب تک یہ سرگودا پہنچے، جتنے دن بھی لگے، ہر رات عشاء کے فوراً بعد وہی آوازیں آتی تھی، کبھی رونے کی، کبھی ہنسنے کی، مگر آواز ہمیشہ ایک ہی عورت کی ہوتی تھی۔ وہ لوگ فوراً ٹرک روک دیتے اور سفر بند کر دیتے۔ جب وہ سرگودا پہنچے، انہوں نے سامان اتارا اور نیا سامان لے کر کراچی کی طرف روانہ ہوئے۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آوازیں نہیں آئیں۔ شاید جب انہوں نے سنسان جگہ پر ٹرک روکا تھا تو کوئی چیز ان کے ساتھ چمٹ گئی تھی، یا پھر اس جگہ رکنا اس کو ناپسند آیا تھا، لیکن انہیں صحیح وجہ معلوم نہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسسٹنٹ کو زوردار تھپڑ بھی پڑا اور بچوں کے نظر آنے جیسے مناظر بھی دیکھے۔ مسلسل عورت کی ہنسی، رونا، بین کی آوازیں اور ٹرک کے پیچھے زور زور سے پیٹیوں پر ہاتھ مارنے جیسی کیفیات ان کے ساتھ سرگودا تک رہیں۔ کراچی والے سفر میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر یہ جب واپس آئے تو انہوں نے گڈس کمپنی میں اپنے مالک سے کہا، جی میں ٹرک تو چلاؤں گا مگر رات کو نہیں۔ اسی طرح اسسٹنٹ نے بھی کہا، جی میں بھی ٹرپ پر جاؤں گا مگر رات میں نہیں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کے سفر میں 1-2 دن اضافی ہو جائیں تو اسے قبول کر لیجئے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ گڈس کمپنی کے مالک بھی سمجھدار تھے۔ انہوں نے بات سنی، سمجھی اور مان گئے۔ کہا، ہاں ہو سکتا ہے کشمیر اور پہاڑی علاقوں میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آج بھی یہ لوگ ٹرک چلاتے ہیں اور اسسٹنٹ بھی ساتھ ہوتا ہے، لیکن عشاء کے بعد کبھی بھی ٹرک سٹارٹ نہیں کرتے۔ جو بھی ڈھابہ عشاء کے وقت ملتا ہے وہیں رک جاتے ہیں اور فجر کے وقت دوبارہ روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمارے ایک سننے والے نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ جی تو پیارے ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا پیرانارمل واقعہ ہوا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا ای میل پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بھیجی گئی سٹوریز میں سے سب سے بیسٹ کو سلیکٹ کر کے اپنے چینل پر ضرور نیریٹ کریں گے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور جاتے جاتے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔